نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ناظرین صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ آپ کو بہترین صحت و تندرستی عطا فرمائے اور پوری امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالی بہترین صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں وعدہ کیا تھا کہ کیونکہ پچھلی ویڈیو جو ہم نے بنائی تھی وہ اس موضوع پر بنائی تھی کہ آم کو کیسے کھایا جائے، کیسے استعمال کیا جائے، لیکن اسی ویڈیو میں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اگلی ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ آم کے ذریعے سے آپ کن کن بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اسی موضوع پر بات کرنی ہے۔ آم کے ذریعے سے آپ 10 بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں، 10 بڑی بیماریوں کا۔ سب سے پہلے میں آپ کو 10 بیماریاں گناتا ہوں، اس کے بعد ایک ایک کر کے اس پہ تفصیل سے بات کروں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کس بیماری میں کس طریقے سے آپ کو آم استعمال کرنا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلی جو بیماری ہے جس میں آم کے ذریعے سے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں وہ ہے خون کی خشکی اور رگوں کی خشکی۔ اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے آپ کے جسم کے اندر، آپ کی باڈی کے اندر جو ٹیشوز ہوتے ہیں، جو اصل آپ کی طاقت ہے، ان ٹیشوز کو پیدا کرنا اور کمزور ٹیشوز کو مضبوط بنانا، یہ بھی آم کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، پرانی سے پرانی قبض کو آپ آم کے ذریعے سے توڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح بن اور بلوک مینسز، جو عورتوں کو جو حیض آتے ہیں اور وہ وقت سے پہلے بند ہو جائیں، تو اس کو آپ کیسے کھول سکتے ہیں آم کے ذریعے سے۔ اسی طرح حیض کی زیادتی ہو جائے، مینسز کی زیادتی ہو جائے، زیادہ آنے لگ جائیں، تو اس کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں آم کے ذریعے سے۔ اسی طرح ناظرین، جسم کے اندر کہیں بھی درد ہے، پنڈلیوں کے اندر درد ہے، اس درد کو آپ آم کے ذریعے سے کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 7، کمزور جسم، بالکل دبلا پتلا جسم اور عجیب و غریب جسم، اور وہ چہرہ جو بالکل بے نور ہو گیا ہو، بے رونق ہو گیا ہو، اٹریکشن اس کے اندر نہ ہو، کوئی کشش اس کے اندر نہ ہو، ایسے آدمی کو آم کیسے استعمال کرنے ہیں تاکہ وہ موٹا تازہ اور فربا ہو جائے۔ اور اسی طرح نمبر 8، پھوڑے اور پھنسیوں کو پکانے کے لیے آم کا استعمال۔ یہ عجیب بات ہے نا، حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آم کے ذریعے سے پھوڑے اور پھنسیاں نکلتے ہیں، مگر جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ہم کاربیٹ والے آم کو جو کھاتے ہیں بغیر بھگوئے اور بغیر دودھ کے استعمال کے، تو ان کے ذریعے سے پھوڑے پھنسی نکلتے ہیں، مگر جس طریقے سے میں نے بتایا اس طریقے سے استعمال کریں گے تو کبھی پھوڑے اور پھنسی نہیں نکلیں گے۔ تو پھوڑے پھنسی کو بھی یہ ٹھیک کرتا ہے۔ اسی طرح نمبر 9، ہاضمے کی کمزوری کو ختم کرتا ہے اور بلغمی کیفیت کو بھی دور کرتا ہے۔ اور اسی طرح ناظرین، بھوک بڑھاتا ہے اور بواسیر میں بہت زیادہ مفید ہے۔ یہ 10 ایسی بیماریاں ہیں کہ آپ ان کو آم کے ذریعے سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آئیے پہلی بیماری کی طرف، کہ پہلی بیماری جو میں نے آپ کو بتلائی ہے کہ خون کی خشکی اور رگوں کی خشکی اور نسوں کی خشکی، اس کو یہ کیسے ختم کرے گا، اس میں آپ کو اس آم کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اس کا عام اور سادہ سا طریقہ ہے کہ آپ آم کو لیں گے اور آم کو چھیل کر اس کے پیس بنا کر اس کو دودھ میں شیک بنا کر آپ کو اچھی طرح ان کو پینا ہے۔ اچھی طرح کا مطلب یہ ہے کہ آدھا کپ پی لیا، 1 کپ پی لیا، 2 کپ پی لیے، اس سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ آپ دبا کر آم کا جوس پئیں اور ایک ٹائم کا کھانا چھوڑ دیں، بہتر ہے کہ ناشتہ چھوڑ دیں، ناشتہ اسی شیک کا کریں۔ تو یہ بیماری انشاءاللہ آپ کی ختم ہو جائے گی۔ خشکی والی کسی بھی طرح کی بیماری ہو آپ کے جسم کے اندر، وہ تری میں تبدیل ہو جائے گی، تری میں کنورٹ ہو جائے گی۔ تو
تو پہلی بیماری یہ ہے، اور اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ شیک کی شکل میں اور جوس کی شکل میں دودھ کے اندر جوس بنا کر اس کو آپ استعمال کریں گے۔ اسی طرح جو باڈی کے اندر جو ٹیشوز مر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم کمزور ہو جاتا ہے، یا پھر ٹیشوز کمزور ہو جاتے ہیں اور بیکٹیریاز جو ہماری باڈی کے اندر زہر ہیں وہ حاوی ہو جاتے ہیں ٹیشوز پر، تو پھر ایسی شکل کے اندر بھی آپ کو آم کا استعمال کرنا ہے، اور اس کا طریقہ بھی وہی ہے کہ آپ اس کو شیک کی شکل میں اور جوس کی شکل میں آپ اس کو پئیں گے۔ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کے ٹیشوز دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور جو کمزور ہیں وہ مضبوط ہو جائیں گے، اور ان کے اندر بیکٹیریاز سے لڑنے کی اور فائٹ کرنے کی انرجی آ جائے گی۔ اسی طرح اسی شیک کو اسی طریقے سے، یعنی شیک کی شکل میں اور جوس کی شکل میں دودھ کے اندر آپ مستقل طور سے آم کا استعمال کریں گے تو آپ کی پرانی سے پرانی قبض دور ہو جائے گی، کیونکہ میں نے پہلے نمبر پہ بتایا تھا کہ یہ خشکی کو دور کرتا ہے، اور وہ قبض جو ہے وہ خشکی کی بیماری ہے، آنتوں کی خشکی ہے یا معدے کی خشکی ہے، یہ سب سے پہلے خشکی کو دور کرتا ہے اور تری میں تبدیل کرتا ہے۔ جب یہ خشکی کو تری میں کنورٹ کرے گا تو آپ کی قبض خود بخود ختم ہو جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو پیخانہ ہے وہ بہت اچھے طریقے سے آ رہا ہے، اور آپ کو تسلی ہو جاتی ہے، اور ایک ہی دفعہ میں آپ فارغ ہو جاتے ہیں، تو یہ قبض کو بھی دور کرتا ہے۔ اسی طرح نمبر 4، عورتوں کے بروک مینسس، ہماری مائیں اور بہنیں ہیں جو اس سلسلے میں بہت پریشان رہتی ہیں، اور عجیب عجیب علاج وہ کراتی ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے لوگ ان کو مل جاتے ہیں جو ان سے بہت موٹی رقم اس سلسلے میں لے لیتے ہیں، مگر ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ آم کا استعمال کریں، لیکن اس کا طریقہ تھوڑا الگ ہے۔ ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو آم کا شیک نہیں بنانا ہے، بلکہ آم کا گودا آپ کو استعمال کرنا ہے، کھانا ہے، اور اچھی طرح کھانا ہے، یعنی کہ پیٹ بھر کر کھانا ہے، اور کھانے کے بعد جب آم کی لذت اور مزہ آپ کے منہ سے چلا جائے، یعنی 10-5 منٹ کے بعد اس کے اوپر آپ کو گرم پانی پینا ہے، قابل برداشت گرم پانی آپ پی لیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ دن میں 2 مرتبہ یا روزانہ 1 مرتبہ بھی کریں گے، چند دن کریں گے، تو آپ کا جو مسئلہ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، اسی طرح نمبر 5، یہ کثرت حیض، یعنی حیض زیادہ آتا ہے اور مینسز زیادہ آتے ہیں اور آتے ہی رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو کچے آم کا شربت بنا کر پینا ہے۔ کچا آم لے لیں، اس کو چھیل لیں، چھیلنے کے بعد اس کچے آم کے پیس بنا کر اس کو پانی میں ابالیں۔ پانی میں ابالنے کے بعد جب ابال آ جائیں، 2-3 ابال آ جائیں، اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں۔ جب وہ قابل برداشت ہو جائے، پینے کے قابل ہو جائے، تو اس کو آپ پی لیں۔ اس عمل کو آپ ایک دن میں 3 سے 4 مرتبہ کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ 1 سے 2 دن کے اندر آپ کی جو بیماری ہے کثرت حیض، مینسز کی زیادتی، یہ 1 سے 2 دن کے اندر یا زیادہ سے زیادہ 3 دن کے اندر انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ یہ تھا 5 نمبر۔ 6ٹھی بیماری، جسم کے اندر درد رہتا ہے، جگہ جگہ مختلف جگہ پر درد ہے، اور خاص طور سے درد کی جو بیماری ہوتی ہے یہ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کو بہت پریشانی سے اور بہت تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، اور چند دن مہینے میں ایسے آتے ہیں کہ ان کا جو خون جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے، اور ان کی باڈی کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، اور عام طور پر یہ ان کا عورتوں کا جو مزاج ہوتا ہے اور خواتین کا جو مزاج ہوتا ہے وہ غدی ہوتا ہے، اور غدی مزاج یہ سوزاکی مزاج ہے۔ تو اگر یہ بڑھ جائے، اپنی لیول سے، اپنی حد سے بڑھ جائے، تو پھر اس کے اندر بدن میں
جسم کے اندر جگہ جگہ درد کی شکایت ہو جاتی ہے، اور خاص طور سے ٹانگوں کے اندر، اور ٹانگوں میں بھی خاص طور سے پنڈلیوں کے اندر، اور اس کا بھی ایک وقت متعین ہوتا ہے تقریباً، کہ وہ رات کو جب آپ لیٹتے ہیں اسی وقت یہ درد شروع ہوتا ہے، بے چینی شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی عورتیں اور بہت سے مرد بھی جو اس مزاج کے ہوتے ہیں، سودا کی مزاج کے، جن کا سودا بڑا ہوا ہوتا ہے، غدی مزاج کے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس میں ہوتے ہیں، اور وہ بھی رات رات کو اٹھ کر خود بخود اپنی ٹانگوں کو دبا رہے ہوتے ہیں، یا کسی بچے سے دبوا رہے ہوتے ہیں، یا پھر میاں جو ہے وہ بیوی سے دبوا رہا ہے، یا بیوی میاں سے دبوا رہی ہے۔ یہ مختلف طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ یہ اصل وجہ ہوتی ہے کہ آپ کے جسم کے اندر سودا کی مادہ بڑھ گیا ہے، تو اس سودا کی مادے کو ختم کرنے کے لیے آپ کو آم کا استعمال کرنا ہے۔ لیکن اس کا طریقہ بھی الگ ہے۔ آپ آم کا شیک بنائیں گے، مگر خالی شیک بنا کے آپ کو پینا نہیں ہے، بلکہ آپ کو شیک کے اندر شہد شامل کرنا ہے۔ شہد اوریجنل ہونا چاہیے، اور اچھا ہونا چاہیے، یا پھر اچھی کمپنی کا ہونا چاہیے۔ اور شہد آپ حسب ذائقہ یا حسب استطاعت، آپ جتنا برداشت کر سکتے ہیں، جتنا میٹھا برداشت کر سکتے ہیں، اس کے مطابق آپ شہد کو شامل کر لیں گے، اور اس کے بعد اس کو پئیں گے، تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ، درد والا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ساتویں جو بیماری ہے، وہ مرد بھی ہو سکتے ہیں یا عورت بھی ہو سکتی ہے، بہت کمزور ہیں، بے رونق ہے، چہرے پر مردنی سی چھائی رہتی ہے، اور چہرے پر کہیں خون نظر نہیں آتا، کہیں پنک کلر نظر نہیں آتا، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مردہ چلا رہا ہے، کیونکہ خون کی بہت بڑی کمی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ اگر مستقل طور سے 1 سے 1.25 مہینے تک مستقل طور سے آپ آم کے شیک کو اچھی طرح استعمال کریں گے، دب کر استعمال کریں گے، تو یہ جو کمزوری ہے یہ تندرستی میں بدل جائے گی، اور آپ کا جسم موٹا تازہ اور فربا ہو جائے گا۔ لیکن مستقل کرنا ہے، اور پیٹ بھر کر کرنا ہے، اور دودھ کے ساتھ شیک بنانا ہے۔ تو یہ 7 نمبر۔ 8ویں بیماری جو ہے وہ ہے پھوڑا اور پھنسی۔ پھوڑا پھنسی ایسا ہے کہ آپ کا وہ پھوٹتا نہیں ہے، عجیب قسم کا ہے، بڑی پریشانی ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو آم کے چھلکے یہ سکھا لینے ہیں، سکھا کر ان کا پاؤڈر بنانا ہے، پاؤڈر بنا کر پھوڑے کی جگہ رکھ کر اوپر سے پٹی باندھ دینی ہے، کیونکہ چھلکے بھی آم کا ہی حصہ ہے نا، تو یہ بھی آم کے فائدوں میں ہی آئے گا۔ تو اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو آپ کے پھوڑے پھنسی 1 سے 2 رات کے اندر، جو کبھی نہیں پک رہے تھے، جو اچھی اچھی دوائیوں سے نہیں پکے، نہیں پھوٹے، وہ ان کے اندر بلاسٹ ہو جائے گا، وہ پھوٹ جائیں گے، پک جائیں گے۔ اس کے بعد آپ اس کو صاف کریں گے، صاف کر کوئی پاؤڈر ڈال کر اس کو آپ کوئی پٹی باندھ دیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح ناظرین 9 نمبر، بہت سی عورتیں بھی اس میں ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، کہ ان کا ہاضمہ کمزور ہوتا ہے، الٹی کی کیفیت ان پر طاری رہتی ہے، جی متلاتا ہے، کیونکہ یہ معدے کی کمزوری ہے۔ اس لیے اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں آم کا اچار استعمال کرنا ہے۔ اس طرح کا اگر کوئی مریض ہے، اس کی الٹی کی کیفیت رہتی ہے، من کچا رہتا ہے، اور ابکائی وغیرہ آتی رہتی ہے، تو وہ آم کا اچار استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ کیفیت ان کی پہلے ہی دن سے ختم ہونی شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح 10ویں جو بیماری ہے وہ ہاضمے کی کمزوری اور قبض کا ہونا اور بواسیری مادے کا ہونا یا پھر بواسیر کا ہونا۔ اگر یہ کیفیت ہے، یہ بیماری آپ کے اندر ہیں، تو ایک بہت ہی آسان نسخہ ہے آم کی گٹھلی کا۔ ہم ہر چیز کو پھینک دیتے ہیں، مگر اللہ نے ہر چیز کامیاب بنائی ہے، ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے۔ نہ اس کا چھلکا بیکار ہے، نہ اس کی گٹھلی بیکار ہے۔ آج کے بعد آپ نہ چھلکا پھینکیں گے، نہ گٹھلی پھینکیں گے۔ گٹھلی کا کیا کرنا ہے؟ گٹھلی آپ الگ کر لیں، اور اس کو اچھی طرح صاف کر لیں، دھو لیں۔ اس کے بعد
اس کو بیچ میں سے چاقو کے ذریعے سے چیرنا ہے۔ تھوڑا مشکل ہوتا ہے کام، لیکن اتنا بھی مشکل نہیں کہ آپ نہیں کر سکتے۔ اس کو آپ چیریں گے، اس میں سے ایک گودا نکلے گا، گٹھلی، چھوٹی گٹھلی کہہ لو اس کو، گودے والی گٹھلی نکلے گی۔ وہ گودا آپ کو نکال لینا ہے۔ وہ آپ نے نکال لیا، جمع کر لیا چند گٹھلیوں کا۔ اس کے بعد اس کے پیس بنا کر، چھوٹے چھوٹے پیس بنائیں تاکہ سکھانے میں آسانی ہو جائے۔ وہ بنا لیں اور اس کے بعد دھوپ میں سکھا لیں۔ سکھانے کے بعد آپ مکسی میں ڈال کر اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ یہ 1 سے 2 چٹکی یا پھر 1 ٹی اسپون ہر کھانے کے بعد آپ استعمال کریں گے۔ آپ کا معدہ انتہائی مضبوط ہو جائے گا، ہاضمہ مضبوط ہو جائے گا اور قبض ٹوٹ جائے گا۔ جب قبض ٹوٹ جائے گا، بواسیر بھی ختم ہو جائے گی آہستہ آہستہ۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کی 10 بیماریاں جو جن کا علاج آپ آم کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ مکمل بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اگلا جو ہمارا موضوع ہے، اگلی ویڈیو میں، پچھلی ویڈیو میں ہمارے ایک مشفق اور مربی ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ شوگر والے آم کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کیسے کریں؟ انشاءاللہ اس پر اگلی ویڈیو بنائیں گے۔ اس سے جانے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کیونکہ آپ ایک شیئر سے کسی کی زندگی بچ سکتی ہے، کسی کا پیسہ ڈاکٹروں کے پاس جانے سے بچ سکتا ہے، حکیموں کے پاس جانے سے بچ سکتا ہے، وہ گھر بیٹھے ان بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے۔ اور کمنٹس میں آپ کچھ پوچھنا چاہیں وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ہوگی اگلی ملاقات ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔